اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، آج کے سبق نمبر 16A آؤ قرآن سمجھیں پہلے حصے میں آپ سب کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی اس لیے خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ہم سبق کے مختلف جو لینڈ مارکس ہیں وہ اچیو کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے 3 کوارٹرز کورس کا مکمل کر لیا تھا 15 سبق تک۔ آج جب ہم 16واں سبق پڑھ لیں گے تو ہم صورتوں کے حصے کو مکمل کرنے کی طرف بڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس سبق میں ہم سورہ کافرون اور پھر امر و نہیں کے جو مزے کے اشارے ہم کر رہے ہیں ان اشاروں کو انشاءاللہ اور زیادہ دہرائیں گے اور افعال کے اوپر لگائیں گے۔ ان کو آج کا نقطہ تعلیم پڑھیں گے، اور اس سبق میں 8 ایسے نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 1000 سے زائد بار آئے ہیں۔ تو پوری توجہ سے، شوق سے، محبت سے بیٹھیے کہ 1 گھنٹہ صرف 8 نئے الفاظ صرف، اور قرآن کے 1000 الفاظ کو سیکھنے کا موقع۔ تو الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ 16ویں سبق کے اختتام تک اپنے الفاظ کی فہرست میں 8 الفاظ کا اضافہ کر کے 194 الفاظ سیکھ لیں گے، اور قرآن میں یہ 38,532 بار تقریباً آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سفر کی طرف آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی، ہم نے آبادہ کا ٹیبل کیا نا، آبادہ کا، تو آپ میں سے کوئی وہ ٹیبل ابھی کر سکتا ہے؟ اس ٹیبل کو، اس کے ماضی، اور صرف ماضی اور مضارع کے صیغے اگر آپ کر سکیں۔ سر میں کوشش کروں؟ جی بالکل کوشش کیجیے، بسم اللہ کیجیے۔ آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، عبادتا آپ نے عبادت کی، عبادتو میں نے عبادت کی، عباد تم آپ سب نے عبادت کی، عبادنا ہم سب نے عبادت کی۔ یا بدو وہ عبادت کرتا ہے، یا بدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ تو یہ آج میں نے ایک، اگر کوئی اور بھی کر دیں اچھی بات ہے، سسٹر سارا کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کر دیجیے۔ سسٹر سارا آپ بھی کروائیے، آپ کو انمیوٹ کیا ہوا جی آپ ادھر۔ آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، عبادتا آپ نے عبادت کی، عبادتو میں نے عبادت کی، عبادتو آپ سب عبادت کرتے ہیں، عبادنا ہم سب عبادت کرتے ہیں، ہم سب نے عبادت کی۔ اور اس کے بعد فعل مضارع ہیں، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ مجھے ایک تو یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے فوری کر دیا، اور بڑی اچھی پریکٹس ہے آپ لوگوں کی۔ یعنی اب یہ مرحلہ ہم پر آ جانا چاہیے کہ اب یہ نہیں کہ جب اشاروں کی کلاس ہو رہی ہو، ٹیبل ہو رہا ہو، تو ہمیں اس وقت یہ اشارے یاد آئیں، بلکہ ماشاءاللہ جو آپ نے ابھی کیے ہیں، تو ابھی سورہ سے ہم اس کو کنیکٹ کریں گے، اور ابھی آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہوگا کہ اس سے کیسے اس کو اپلائی کریں گے، کچھ نئی چیزیں بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ہم نے جو بھی اس کا تعارف سورہ کا دیکھ لیتے ہیں، مکی سورہ ہے، اور یہ سورہ مکہ میں کب نازل ہوئی؟ بڑا خاص موقع پر مشرکین نے بڑی کلیورلی انہوں نے دیکھا نا کہ اب جب دین پھیلتا جا رہا ہے اسلام، اور ان کا دین کمزور ہو رہا ہے، اور کسی طرح سے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے ایک نئی چال چلی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آفر کی کہ 1 سال مشرکین جو ہے نا آپ کے ساتھ مل کر ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت کریں۔
تو یہ انہوں نے آ کے آفر دی. اب اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے, اور اس سورہ میں بڑی خاص بات ہے کہ انتہائی غصے کا اظہار کرتے ہوئے صاف جواب دے دیا گیا کہ عقیدہ اور ایمان میں مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی مصلحت نہیں ہے اور مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے جہاں عقیدے اور ایمان کا معاملہ ہوگا. حالانکہ دیکھیں ایک عام انسانی دماغ یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, ایک سال وہ جب مل کر ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو یہ الٹ ہو سکتا ہے پلٹ جائیں اور حالات بہتر ہو جائیں, تو ٹھیک ہے ان کو ساتھ لگا لیتے ہیں, پھر اگلے سال دیکھی جائے گی. تو اللہ نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا, اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اور آگے چل کر اس پر بات کرتے ہیں کہ کس غصے کا اس میں اظہار کیا گیا, اور ہم نے اس سورہ مبارکہ کو کیسے اپنی زندگیوں میں لانا ہے. تو ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص, اس کا ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے, ان دونوں کو فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں اکثر کہ اسی طریقے پر فجر کی سنتیں اور مغرب کی سنتوں میں آپ اسی طرح اسی ترتیب سے سورہ کافرون اور پھر سورہ اخلاص اس کو پڑھیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کیا فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورہ پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے. تو یہ بڑا زبردست فارمولا ہے شرک سے بچنے کا بھی, لہذا اس کو زندگی میں لے کے آئیے. اور آئیے اس کو اب شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. سورہ کافرون, اور پہلا جو ہے اس کا قل یا ایھا الکافرون, یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو کل کا تو آپ سب کو پتہ ہے, ہم نے بہت دفعہ پڑھ لیا نا. کل کا معنی بتائیں, کون بتائے گا آپ میں سے مجھے کل کا معنی؟ کہہ دیجئے. کہہ دیجئے, بالکل ٹھیک ہے, کہہ دیجئے. کہہ دیجئے. زبردست, ویری گڈ. کل کا معنی ہوا کہہ دیجئے. اور یہ کہہ دیجئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے, آپ انہیں کہہ دیجئے, آپ انہیں بتا دیجئے, ٹھیک ہے. تو انہیں ظاہر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے, تو حکمن انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتا دیجئے, انہیں تبلیغ کیجئے. اور تبلیغ ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ بہترین طریقے سے تبلیغ کریں, حکمت سے. اور کیا کہہ دیجئے, یا ایھا. اب یہ جو یا ایھا کا لفظ ہے قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے, یا ایھا الناس, یا ایھا الذین آمنوا. تو یا ایھا اور یا ایھا یہ تینوں مل کر قرآن میں 1000 مرتبہ آتے ہیں, 1000 مرتبہ, 1000 times. تو یہ حرف ندا ہے, اے, خطاب کرنے کے لیے. تو اردو میں جسے ہم حرف ندا کہتے ہیں, اے. تو یا ایھا اور یا ایھا 1000 times. اب دیکھیں اگر اسی کو ذہن میں رکھ لیں, یا ایھا یا ایھا, تو اب ان سے مخاطب چونکہ کیا جا رہا ہے, کافرون کو کہہ دیجئے, تو انہیں اے کون, اس کی مثالیں قرآن میں اور بھی ہیں, یا قوم, ایھا النبی, یا ایھا الکافرون آپ کے سامنے آ گیا. تو 1000 times آتا ہے, اس لیے اس کو اچھا سا ہم یاد رکھیں گے. اور کافرون جو ہے, کافرون یہ کس سے بنا ہے, کافر سے. تو آئیں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لیتے ہیں, کافر سے کیوں بنا ہے یہ, کافرن سے کیوں نہیں بنا, یہ کافرن سے کیوں نہیں بنا؟ جی یہ جمع سالم ہے, کافر سے. ماشاءاللہ, کافر کی جمع ہے کافرون. اچھا, مسئلہ یہ کہ میں سسٹر آمنہ کو لوں گا کیونکہ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا, تو یہ تھوڑا سا پھر بری بات ہو جائے گی کہ میں ان کی بات نہ سنوں. اور جی سسٹر آمنہ آپ بتائیے. سر یہ جو کافرون ہے یہ حالت رفع میں ہے, اور حالت رفع سے جب جمع بناتے ہیں, جمع سالم, تو اونا ہم ایڈ کرتے ہیں اینڈ میں, تو یہ کافرونا بن جائے گا. اگر کافرن یا کافرن ہوتا, یہ نصب اور جر کی حالت ہے. نصب اور جر سے جب ہم جمع سالم بناتے ہیں تو کافرین آتا ہے, اینڈ میں این کی آواز آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میری بہن, آپ نے بتایا بڑا اچھا ہے, لیکن یہ جو 2-3 آپ نے لفظ بولے نا, یہ ہم نے اس کورس میں نہیں بتائے ہوئے, تو اب لوگ بےچارے تھوڑے کنفیوز ہوں گے. تو میں صرف یہ بتا دوں, ہم نے شروع میں جیسے اس سے پہلے بھی فرما رہے تھے, یہ ایک چھوٹی سی بات سیکھی تھی کہ کافرن,
دو پیش ہوں تو جمع سالم میں کیا ہوگا؟ واو نون کا اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور کافرن دو زبر دو زیر ہوں تو آخر میں کیا ہوگا جمع سالم میں؟ یا نون کا اضافہ. بس ہم آپ لوگ یہ سمپل فارمولا یاد رکھیں. وہ انشاءاللہ جو ہماری بہن کہہ رہی ہیں وہ بھی آپ اللہ نے چاہا تو آگے جا کے آپ بڑھتے رہیں گے تو یہ چیزیں بھی سیکھ لیجئے گا. اور تو ابھی تک کے لیے یہ کافی ہے. تو یہ خطاب جو ہے نا وہ فرمایا گیا. اب یہاں اگر آپ دیکھیں کہ پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ کل یا ایھا کافرون کہہ دیجیے ان کافروں سے، یہ ایک غصے کا اظہار ہے. اللہ ناراض ہے. تو اللہ جب ناراض ہو، اللہ ناراض ہو، ایک عام کسی کی بات نہیں ہو رہی. آپ دنیا میں دیکھیں نا، اگر آپ کے والدین ناراض ہو جائیں، کسی ایک بھائی کو ڈانٹ پڑ رہی ہو تو سارے گھر میں ایک دم سے سناٹا چھا جاتا ہے. ابھی ماشاءاللہ میرے چھوٹے بچے ہیں تو کبھی کسی ایک کو ڈانٹوں تو دوسرا رونا بھی بعض اوقات شروع کر دیتا ہے. بیٹی ایک میری وہ دیکھ کے کہ ڈانٹ پڑ رہی ہے یعنی ڈر سے، تو سب الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اب بابا غصے میں ہے. تو اس لیے تو اللہ جب انہیں ڈانٹ رہا ہے اور غصے میں آ رہا ہے تو ہمیں توجہ کرنی ہے کہ ایک ایسی کون سی بات کی گئی ہے کہ جس پر اتنا اللہ رب العزت شدید ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. تو ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی چیزوں پر ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے. تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا؟ ایک تو یہ کافرون، کافر و انکار کرنے والوں. اور تو کافر کون ہوتا ہے؟ کافر کے معنی انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور اس کا انکار کر دے. اور یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت دی، توحید کی. انہوں نے اسلام کو سمجھا بھی نہیں اور الٹا کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے دعوت دینے، شرک کی دعوت دے رہے ہیں. دیکھیں نا کتنا بڑی وہ بات. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ صرف ایک ہی یہ موقع ہے، ایک موقع صرف، جہاں پر یہ کہا گیا یا ایھا الکافرون. ورنہ پورے قرآن میں اگر جنرلی خطاب کرنا تھا تو اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو. اور ایمان والوں کے لیے یا ایھا الذین آمنوا. تو اللہ کافروں پر ان کے اس شرک اور اس دعوت کے اوپر انتہائی ناراض ہے. تو شرک بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. البتہ ایک یہاں پہ کلیئرٹی بھی ضرور رکھیں. کافر کا جو لفظ ہے نا، یہ کوئی گالی نہیں ہے. مطلب کافر میں آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ ہے نا اقبال کا وہ مشہور کافروں کے کافر ہم ہیں، کافر خدا ہمارا، تو جس پر انہیں بہت سے فتاوا کا سامنا بھی کرنا پڑا. تو کیونکہ قرآن کے اندر ہی اللہ نے اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو کہا ہے کہ تم طاغوت سے کفر کرو، یعنی طاغوت کا انکار کرو. تو ہم بھی کافر ہیں کہ ہم غلط چیزوں کا، طاغوت کا، شیطان کا اور ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ کبھی بھی اسے مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کرتا. تو کافر کا مطلب انکار کرنے والا. ٹھیک ہے. تو عام طور پہ عام ہمارے ہاں یہ رائے جب یہ ہو گیا ہے کہ جو توحید کا انکار کرے کافر، جیسے قرآن میں بھی ان کو پکارا گیا، تو یہی عام طور پہ اس کا معنی سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اگر کبھی کوئی کہہ دے تو اس پر لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے بات پر غور کرنے، اور چونکہ قرآن ہی سے اس کا بھی حوالہ ہے اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس پر ناراض ہوں. تو آئیے اب اس کو ہم سب سے پہلے تو اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. ہم نہ حق کو جھٹلائیں، ہم نہ حق کے بارے میں آگے سے حجتیں کریں، بے تکی لاجک دیں، اپنے ذہن سے اٹھا کے چیزیں لے کر آئیں اور بس تو حق پہنچے اور ہم اسے قبول کر لیں. اور ہم اپنی انا، بعض کا ہوتا ہے نا، آپ اچھا ایک چیز ہوتی ہے کہ چلیں آپ نہ کر پائے لیکن آپ مانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور آپ کو یہ کرنا چاہیے. اور ایک ہوتا ہے اس کے اوپر جواز گھڑنا اور اپنی انا میں آ کر لوگوں کے ساتھ آگے دلائل دینے بے تکے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سچ کو ٹھکرانا نہیں چاہیے. اپنا احتساب کیجئے کہ کہیں ہم ایسے لوگ تو نہیں بے تکی دین کے معاملے میں اپنی لاجک، اپنی کم عقلی کے ساتھ جو ہے نا چیزیں لا کے پیش کرنی. تو ایسے کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے. اور پلان کیا بنانا چاہیے؟ استغفار کیجئے، اللہ کی تعریف کیجئے اور اس کی بڑائی کو بیان کیجئے، اور خود اپنی تربیت کرنے کا پلان، دین کو پڑھنے کا پلان، قرآن کو سمجھنے کا پلان.
کہ کیسے ہم نے ہماری انا، خواہش، ہمارا غرور یہ قرآن کے تابع ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات کے نیچے. تو دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کریں کہ انا جو ہے نا، یہ تو دیکھیں نا اس نے یہ ابلیس کو کیا بنا دیا. تو قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو. کافرون یہ جمع ہے کافر کی، ابھی ہم نے دیکھا نا کافر کی جمع کافرون. جی اب آپ پڑھ لیجئے اس کو. اگلی آیت مبارکہ جی، لا اعبد ما تعبدون. اب لا نہیں. اچھا یہاں پر کوئی رول آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ لا لگا ہے ماں نہیں لگا کیوں؟ کوئی آپ کو یاد آ رہا ہے کچھ؟ ہم نے کچھ پڑھا ہے اس حوالے سے؟ جی ذرا چیٹ باکس میں لکھا کریں، میرے لیے مشکل ہوتا ہے، پھر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے آپ کو ان میوٹرز میں. ہاں کہ یہاں پر جی ہاں جی بس اب یہ ذہن میں رہنا چاہیے. ہماری بہن بتا رہی ہے نا جیسے کہ فعل مضارع سسٹر مریم بتا رہی ہیں، تو ہم نے کہا تھا ماضی میں ماں لگتا تھا، مضارع میں لا اعبد. یہ ابھی آپ نے ٹیبل کیا، اس لیے میں نے ٹیبل کروایا تھا. اعبد لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا ہوں. یہ ہے نا اعبد، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. کیا؟ اعبد عبادت کرتا ہوں کروں گا. اب یہ لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا ہوں. کس کی؟ ہاں آگے پھر اس کو جوڑا جا رہا ہے، ما تعبدون. ماں کا کون سا معنی آیا یہاں پر؟ جو کنیکٹنگ ورڈ والا معنی تھا. اس کے باقی معنی یاد ہے یہ بھول گئے ہیں آپ کو ماں کے؟ کوئی بتانا چاہتا ہے مجھے؟ ذرا دیکھتے ہیں کون لکھتا ہے چیٹ باکس میں پہلے. ماشاءاللہ ویری گڈ. بس یہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو چیزیں یاد ہیں، اور الحمدللہ اس کا مطلب ہے آپ بھول نہیں رہے، ساتھ ساتھ آپ ان کو. بالکل ٹھیک ہے، یہ کنیکٹنگ والا آیا اور ماں کے اور معنی میں یاد ہیں، کیا اور نہیں والے بھی. تو اب کہا جا رہا ہے لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا ہوں جس کی تعبدون. یہ دیکھیں تعبدون بیسیکلی یہ وہی ہے، وہ ابھی ٹیبل کیا نا آپ نے، تعبدو اعبدو تعبدون ہے نا. تم عبادت کرتے ہو، تم سب، یا جمع ہو گیا تم سب عبادت کرتے ہو. تو اب آپ کو خوشی بھی ہونی چاہیے کہ ماشاءاللہ ٹیبلز کا اپلیکیشن ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ آپ سیکھ بھی رہے ہیں. چلیں یہ ماں والے کا ہماری ریویژن بھی ہوگی. ماں نہیں، ماں کیا، اور ماں درمیان میں جو کنیکٹنگ ورڈ کے طور پہ آتا ہے. تو یہ الحمدللہ آپ سب کا پکا ہے. اچھا جی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تم سب عبادت. اب یہ جب کبھی کہیں صورتوں میں قرآن میں ہے نا اشارہ آپ کو، تو آپ اشارہ کریں پوری کہ اچھا یہ بات ہو رہی ہے، آپ کے اشارے پکے ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیں اس ٹیبل سے یوں آیا ہے، ابھی یہ ٹیبل ہم نے کیا بھی ہے. یہ تو آپ کو تو فعالہ سے بتایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ آپ سارے انٹیلیجنٹ ہیں. آپ نے تو یعبدو یعبدون، تعبدو اعبدو تعبدون نعبدو، اس ٹیبل سے آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ. اچھا اب عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کے 3 معنی ہوتے ہیں. آج ایک بات یہ ہم نے پکی ذہن میں رکھنی ہے. کیا؟ پہلے تو محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا اور پرستش، جیسے ایکچوئل عبادت یہ سارا نماز ہے، جیسے اس طرح کی عبادات. پھر اطاعت اور فرما برداری، یہ بھی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. اور غلامی، کہ ہر کام میں اللہ کے سامنے سبمیشن ہے. تو ان تینوں میں اللہ ہی کی صرف عبادت اور کسی کی نہیں. غلامی بھی اللہ کی، اطاعت و فرما برداری بھی اس کی. اور ایسے قوانین اور ایسی چیزیں جو ہم بعض اوقات لوگ گھڑ لیتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف، تو ظاہر ہے کہ ہم تو صرف اللہ کے قانون کو ماننے والے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں اس میں. اور عقیدے میں کسی قسم کی کوئی مصالحت نہیں. تو آپ کو یاد ہے ہم نے 4 خصوصیات پڑھی تھی. کیا؟ اللہ ذات میں یکتا و تنہا ہے، اللہ اپنی صفات میں یکتا و تنہا ہے، اللہ اپنے حقوق میں یکتا و تنہا ہے، اسی کو سجدہ کیا جائے، کسی اور کو نہیں. اور اللہ اپنے اختیارات میں یکتا و تنہا ہے، قانون وہی دے سکتا ہے، اسی کا قانون مانا جائے گا. تو ان چاروں چیزوں میں ہم کسی گنجائش ہی نہیں ہے کسی ملاوٹ کی کسی صورت بھی. آج کل کیا ہو رہا ہے
اب وہ آپ دیکھیں نا مسلمانوں کو اتنا دنیا کے اندر وہ ایک ٹیررسٹ مطلب مسلمان داڑھی والا کہیں آ جائے تو اس بیچارے کے لیے ایک عجیب سچویشن پیدا کر دی گئی ہے. اور پھر اگر آپ دین کی بات کریں اور آپ یہ کہیں اور اختیارات والے عقیدے کے حوالے سے کوئی آپ بات کریں تو کہتے ہیں یہ جی یہ روایتی ذہن ہے, یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو آپ نے اس پر بالکل پریشان نہیں ہونا, نہ ہی ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے. عقیدے کے معاملے میں بالکل نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, ہم ایمان والے ہیں, ہم بہترین ہیں, اللہ رب العزت نے اپنا قانون ہمیں دیا ہے اور ہم پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کسی کمتری احساس کمتری کے بغیر, ٹھیک ہے مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے آج یہ حالات ہم پہ ہوئے ہیں لیکن دین تو بہترین ہے نا, یہ دین سب سے بہترین ہے اور توحید سب سے خالص و پاکیزہ اور اعلیٰ و عرفہ نظریہ ہے جس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے. سو اب آپ اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیے, لا اعبد ما تعبدون. تو اس کو ذرا پڑھ لیجئے, اس پر غور کیجئے. جی آپ کے ٹیبل میں سے 2 اس میں آگے, باقی آپ کو پہلے ہی آتے ہیں, یعنی سارا ترجمہ آپ خود کر سکتے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ یہ بھی آپ کو آتا ہے, اور نہ تم, انتم, انتم والا ٹیبل یاد ہے نا, ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحنو. اور نہ تم کیا کرو گے, عابدون, عابدون عبادت کرنے والے ہو. یہ انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں اس پر بھی ہم پہنچ جائیں گے, یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. عابد سے عابدون, عابد سے عابدون والون والا, اور عابدین بھی ہو سکتا ہے لفظ. اور عبد کا ہمیں پتہ ہے نا غلام بندہ, یہ ہم نے عبدو میں بھی پڑھا تھا, یہ بھی اس کا ایک معنی ہے عبادت کرنے والا عبد. تو اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ بھی آپ نے پڑھا ہے, ماں بھی پڑھا ہے اور عابدو بھی پڑھا ہے. تو جس کی میں عبادت کرتا ہوں, ٹھیک ہے جی, تم عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اس میں کیا ہے, تو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول ہی نہیں. تو یہ کہنا کہ ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے پھر شرک کریں گے, اللہ کو یہ منظور نہیں ہے. 1 سال کیا 100 سال بھی کر کے اگر یہ ذہن میں ہے کہ پھر شرک کریں گے تو نہیں, شرک ظلم عظیم ہے. سارے مذہب ایک نہیں ہو سکتے, یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. یہ ایک نظریات کہتے ہیں نا, نہیں جی مذاہب میں چیزیں ایسا نہیں ہو سکتا. مذہب وہی بہترین ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا نظریہ جو ہے پختہ ہو, اور وہ عبادت جس میں شرکی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں. تو ولا انا, وہی ولا انا اور نہیں, انا میں. آج دیکھیں پورے آپ کے ٹیبل آتے جا رہے ہیں اس میں, ولا انا اور نہیں میں کیا, عابد. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا ہے عابد کیا تھا, عبادت کرنے والا, اس سے جمع بنی تھی عابدون. دیکھیں یہ بھی دونوں وہیں پہ آگے. اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں کس کی, ماں. اب ماں کا آج دیکھیں وہ کنیکٹنگ والا ماں کتنا زیادہ آ رہا ہے اس سورہ کے اندر. اور آپ اس وقت پریشان ہوتے تھے نا جب کیسے پتہ چلا کرے گا سر کون سا معنی ہے. تو خود بخود دیکھیں کہ آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چل رہا ہے نا کہ اچھا یہاں پر یہی معنی اس کا بنتا ہے. ولا انا عابد ما عبدتم جس کی کرتے ہو عبدتم. ابھی آپ نے ٹیبل میں کیا نا, عبدتم جس کی تم نے عبادت کی ہے, ٹھیک ہے جی, جس کی تم نے عبادت کی ہے عبدتم. تو شدت سے انکار, تمہارے معبودوں کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی, نہ اب ہو سکتی ہے. آپ پہلے آئے نا لا اعبدو ولا انا عابدم, اور نہ میں کبھی کروں گا, ناممکن ہے. مستقبل میں بھی یہ ناممکن ہے. اور جو تمہارے خدا اب ہیں یا اس سے پہلے تھے, کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. تو یہ شدت دکھانے کے لیے اس چیز کو پھر کہا جا رہا ہے ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں عابد عبادت کرنے والا ہوں ما جس کی عبدتم تم نے عبادت کی. تو یہ بھی الحمدللہ آپ کو سارے ایزی, بالکل آسان ہے.
ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ بھی ہم نے پہلے کیا ہے اسی آیہ مبارکہ کا ترجمہ. تو اور تمہاری حرکتوں سے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ تم بھی یہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے نہیں، نہ نیوں کی نہ پرانوں کی، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کبھی نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا، آپ یہ جواب دے دیجیے انہیں. اور پھر آخر میں بڑی خوبصورت آیہ مبارکہ میں آیا لکم، اس کے سارے اشارے آپ ایسے کر سکتے ہیں. کس طرف اشارہ کریں گے لکم کا؟ بتائیے مجھے، آپ لوگ بتائیے لکم کا اشارہ کہاں ہوگا؟ یہ پورا ٹیبل کیا ہوا نا آپ نے، لہو لہم لکا لی لکم، سامنے تم سب کے لیے، تمہارے لیے. اور پھر دینکم، یہ بھی ایسے سامنے، دینکم تمہارے لیے، تمہارا دین. دیکھیں یہ تو ہمیں ماشاءاللہ ٹیبل سے آنا چاہیے، مجھے آپ کو کروانے نہیں چاہیے، آپ مجھے بتائیں. بلکہ ولیہ، ولیہ، اب اس کو چاہیں تو آپ ٹکڑے کریں، ولیہ. اینی ویز یہ دیکھیں، اور ولیہ میرے لیے، لیا یہ بھی اسی ٹیبل سے، لہو لہم لکا لی لکم لنا. تو ولیہ اور میرے لیے، ولیہ دین. تو آگے لکھا ہوا ہے دین، لیکن نیچے ترجمہ کیا ہوا ہے میرا دین. تو یہ کیسے ہو گیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ لفظ تو دین لکھا ہوا ہے اور ترجمہ کر رہے ہیں میرا دین. تو کوشش کیجئے، بتائیے مجھے چیٹ باکس میں آپ کو کیا لگتا ہے سوچ کر. یہ آئی فون پہ سسٹر زاہدہ تھی غالباً، آپ اگر چیٹ باکس میں I don't know why there is no response. ایک منٹ، are there responses in chat box? Oh sorry، اچھا جی اوکے. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ رسپانسز، میں نے کہا کسی کو شاید آتا نہیں ہے، سوری یہ چیٹ باکس میں موو نہیں کر رہا تھا، اب میں نے دیکھا بالکل ماشاء اللہ آپ سب نے لکھا ہے زیر ہے، ویری گڈ. میں بھی زیر کی وجہ سے سسٹر کہہ رہی ہیں، سسٹر آمنہ بھی کہہ رہی ہیں زیر کی وجہ سے، بالکل جی. اصل میں زیر قائم مقام یا کے ہے، یہ جو تھا نا یہ تو اب یہ آپ جب پورا عربی کلیے پر ہم لوگ گئے نا ولی دین، تو ہو سکتا ہے سننے میں آپ کو لگے ولی دین، اصل میں لکھا ہوا کیا ہے؟ ولی دینی، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین. سب میرے سے اشارہ کریں، دینی میرا دین. تو اب حرکات پر بھی آپ نے غور کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سبق میں تو زیادہ نہیں ہوگا یہ، لیکن ایک چھوٹا سا آپ کو یہاں ٹپ مل گئی کہ اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اچھا اوکے یہ سوری ٹھیک ہو گیا جی. نہیں جی، ولیہ کی وجہ سے، ولیہ تو ہے نا میرے لیے، اور دینی کا جو زیر ہے نا وہ ہے میرا دین. دو دفعہ ہے نا، میرے لیے میرا دین. تو یہ اس لیے اس نقطے کو آپ نے ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ دیکھیں یہاں سے دینی، یہ اس طرح ہے دینی، یہ جیسے ٹیبل میں لکھا دینہو دینہم دینو کا دینی، تو زیر قائم مقام ہے یا کے، ٹھیک ہو گیا. اور دینکم دیننا. چلیں تو الحمدللہ. اچھا اب اس سے لگتا اپیرنٹلی لوگ کہتے ہیں ہاں جی تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، بس بات چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا ختم. ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ بس یہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے، آپ اپنے دین پر چلیں، آپ اپنے عقیدے پر چلیں، میں اپنے پر چلوں، آپ جو مرضی کرتے رہیں میں جو مرضی کرتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ چھوڑ دیتے، تو کہتے بس اللہ نے بات ختم کر دی ہے، تم اپنے دین پر جو مرضی کرتے رہو، ہم اپنے دین پر جو مرضی کرتے رہے. نہیں، اللہ کے اس دین کو اس پوری کائنات میں اور انسانیت پر پھیلانا یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلسل یہ کام کرتے رہے. تو اب ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ان کو اس وقت جواب دیا گیا ان کے فضول نظریات اور پیشکش کے جواب میں. تو سورہ کافرون میں ٹی پی آئی کا استعمال آپ کے سامنے بہت ہوا ہے. فعل ماضی ابتم، فعل مضارع اعبدو تعبدون، فاعل یہ انشاءاللہ ہم نے آگے پڑھنا بھی یہ کانسیپٹ، لیکن تھوڑا سا آپ کو فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے. کافرون کافر،
جو کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. عابد عبادت کرنے والا, عابدون عبادت کرنے والے, جمع اس کی. ضمائر دیکھیں آیا ہے انا انتم لکم لی, ہے نا, تو کتنا زیادہ ٹیبل. دینکم بھی آیا ہے اسی ٹیبل میں سے, دینی بھی آیا ہے. اگر تو آپ کو سورہ مبارکہ یاد ہے تو بڑی اچھی بات ہے, ماشاءاللہ, الحمدللہ. اگر نہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے اس کو یاد کرنے کی, بڑا آسان, ذہن میں رکھیں. اچھا, پہلے خطاب کیا گیا کیسے, قل یا ایھا الکافرون, اللہ نے کافروں سے کہا ہے. پھر آج ابھی کی بات کی گئی, اس وقت کی بات, لا اعبد ما تعبدون, میں تو عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, نہ ہی تم عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پھر کل کی بات کی گئی, ولا انا عابد ما عبدتم, نہ ہی میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے رہے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, نہ ہی تم کبھی ایسا کرو. تو لکم آخر میں بات مکمل کنکلوڈ کر دی گئی. لکم دینکم ولی دین, لکم دینکم ولی دینی, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. تو اس کو آرام سے آپ یاد کر سکتے ہیں. پہلی آیت آخری آیت تو ویسے بڑی مزے کی ہیں, درمیان میں دو ہیں, تو 2-4 دفعہ پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو یہ پکی یاد ہو جائے گی. سورہ کافرون وہ بڑی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے. اور اس کا خلاصہ کیا ہوا, دین اسلام کے معاملہ میں کسی قسم کی مصلحت و مصالحت کی گنجائش نہیں ہے, عقیدے کے حوالے سے بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہماری بات مکمل ہوئی. آپ کے کوئی سوال ہیں تو ہم 2 سوال لے سکتے ہیں درمیان میں, پھر انشاءاللہ ہم. جی سسٹر طاہرہ اشرف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے یہ کویسچن کرنا ہے کہ اس میں جو آیت کا جو پہلا حصہ ہے جس میں ہے کہ لا اعبد ما تعبدون, اس میں جو لا اور ما ہے اس پر مد نہیں ہے, لیکن جو دوسری آیت ہے اس میں مد موجود ہے. کیا اس سے کوئی تاثر میں یا اس کی بتانے کے انداز میں کوئی فرق پڑا ہے, معنی میں کوئی فرق پڑا ہے؟ ہاں, ابھی یہ ذرا زیادہ اس کی بات ہے ہائی لیول کی, تو ابھی بس یہاں پر اس کو آپ اس طرح ذہن میں رکھ لیں, کیونکہ آپ کو لا اور ان سارے معنی پتہ ہے. انشاءاللہ جب آپ پروگریس کرتے جائیں گے تو پھر اس چیز کو سیکھیں گے. جی جی برادر ارشاد. یہ طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ طاغوت کو آپ عام الفاظ میں تو کہہ لیں شیطان اور برائیاں اور یہ سارے کے سارے جو اللہ اور دین کے خلاف قوتیں ہوتی ہیں ان کو طاغوت, ایک شارٹیسٹ ڈیفینیشن میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں. شکریہ. انسان بھی طاغوت بن جاتے ہیں نا, اللہ کے دین کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو آئیے جی ہم انشاءاللہ اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ سبق 16B میں دوسرے حصے کے اندر ہم انشاءاللہ گرامر کے حوالے سے ہم نے امر و نہیں کے صیغے شروع کیے ہوئے ہیں, اور اس میں کچھ نئے ہم افعال کو پڑھنے کی آج کوشش کریں گے. اور یہ بڑے مزے کا آپ کا, ہم ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے اتنا دہرا لیتے ہیں کہ آپ کو سب چیزیں اچھی سی یاد ہو جائیں. مجھے یقین ہے اب آپ سب کو فعل ماضی کا بہت اچھا پتہ چل گیا ہے کہ فعل ماضی وہ کام جو کہ ہو چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے اور گزر گیا. فعل مضارع جو کام ابھی ہو رہا ہے, ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے. اور فعل امر کیا ہوتا ہے, حکم دینا یا گزارش کرنا اور روکنا, دونوں چیزیں شامل ہیں. عام طور پہ ہم اس کو فعل امر کہتے ہیں, لیکن یہ فعل امر و نہیں کہلاتا ہے. اس میں دونوں چیزیں, حکمن کام کرنے کو کہنا یا گزارش کر کے, اور حکمن روکنا یا گزارش کر کے. تو ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ امر و نہیں یہ سارا ہو گیا. پھر آپ نے پریکٹس بھی کر لی, یا فعالہ والی آج برادر اجاز کے ساتھ آپ کر بھی رہے تھے. آپ میں سے کوئی کروانا چاہتا ہے اس ٹیبل کو تو ایک میں لے سکتا ہوں. چلیں ایک اچھا ہو جائے گا, ہم اگلا نیا سیٹ کرنے سے پہلے اس سیٹ کو ایک دفعہ کر لیں. جی سسٹر مقدسہ کہہ رہی ہیں جی میں کرواؤں گی, ضرور کروائیے. جی سسٹر آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے. آپ خود کو انمیوٹ کیجئے, آپ کو انمیوٹ کیا ہوا ہے یہاں سے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हो, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। माशाल्लाह सिस्टर, बहुत प्यारा आपने करवाया है और उम्मीद है आप इशारे भी कर रही थी साथ साथ। और ये सेट हमने पहले पढ़ा था और इसी से मिलता जुलता हमने फातहा यफ्ताहू पढ़ा था, और आज के सबक में हम कुछ और अफ़ाल इसमें ऐड करेंगे। तो उसको करने से पहले हम थोड़ी थोड़ी बात इस हवाले से करते हैं, इस टेबल के हवाले से। तो आज थोड़ी सी बात इस पर और भी कर लेते हैं प्रैक्टिस से पहले, कि फातहा या फ़अला से बना था फ़अला या फ़अलू, है ना। तो नासारा से यनसूरू सेट बदल गया। ये याद है हम जब मुदारे कर रहे थे तो देखें उसका यनसूरू तो उनसुर, उसका अमर भी मुख्तलिफ है। इसी तरह दाराबा से यदरिबू, अब ये दोनों ऊपर वाले दोनों से मुख्तलिफ था ना। हाँ, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो बात है यानी इसकी समझ है हम सबको। यहां देखें हमने ये यफ्ताहू, ये देखें यहां जबर था, यहां उसको पेश बन गया इस वाले में, यहां ये फेर बन गया और यहां ये दोबारा जबर बन गया। अच्छा, अब ये जबर बना यफ्ताहू की तरह, लेकिन इसमें मसला ये हुआ कि यहां चूंकि माजी में तब्दीली थी इसलिए ये मुख्तलिफ हो गया। तो ये चारों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये चारों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। माजी में तो हमें पता नहीं चलता था, माजी में तो ये एक जैसे थे ना सवाए सामिया के। तो हमने कहा फतहा फतहू फतहता फतहतु फतहतुम फतहना, नसर नसरु नसरत नसरतु नसरतुम नसरना, दरब दरबु दरबत दरबतु दरबतु दरब तुम दरबना। लेकिन जब हम आए ना सामिया पर तो हमने कहा अच्छा ये तो मुख्तलिफ है। तो वहां तो माजी का हम माजी में ही पता चल गया था सामिया इन तीनों की तरह का नहीं है, ये अलग है। फिर जब हम मुदारे पर आए तो हमने देखा अच्छा फातहा से यफ्ताहू बना है लेकिन नासरा से यनसुरू बन रहा है। तो हमने कहा अच्छा ये भी मुख्तलिफ है, इसमें भी तब्दीली आ गई है। फिर हमने कहा शायद चले आगे देखते हैं। तो दाराबा से यदरीबू बन गया। अब ना वो यफ्ताहू की तरह था ना यनसुरू की तरह था, वो एक नई शक्ल बनी। तो हमने उसको एक अलग सेट कह दिया यदरीबू। और सामिया तो पहले ही मुख्तलिफ था इसलिए सामिया से यस्माऊ बन गया। तो यही तब्दीलियां आपको अमर में भी नजर आएंगी। कहाँ नजर आएंगी? अमर में। अब मुझे सिर्फ एक दफा आप लोग ये बताएं कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। अगर किसी को नहीं है तो आप पूछिए, आप चैट बॉक्स में पूछिए, रेज हैंड से पूछें, क्योंकि यहां अब मैं समझता हूं कि ये हमारा ये क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट इन टेबल्स का, सॉरी इन सेट्स का। जी हमारी सिस्टर है आईफोन, सिस्टर जाहिदा। जी सिस्टर जाहिदा पूछिए, आप बताइए। जी सर, मुझे नहीं इसका क्लियर हुआ ना। अच्छा ठीक है। वैसे अंदाजे से तो तुक्के से तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसकी वो नहीं पता अच्छा। चला कैसे करना है। चलें ठीक है, एक दफा आप मेरे साथ ही रहें, ऑफ नहीं करें माइक, ठीक है जी? ठीक है। अब आपके सामने टेबल आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे? जी ठीक है, तो जरा पहला पढ़ें आप। फतहा यफ्तहू इफ्तहा यफ्ता, इफ्ताह, बिल्कुल ठीक, इफ्ताह, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, ये आपने पढ़ा है ना, तो ता के ऊपर यानी असल में हम इसको क्या कहेंगे, ये तीन है ना सलासी मुजर्रद में, तीन हरफ होते हैं, फातहा, तीन हरफ का है ना वो जी। हाँ फातहा, ये इसके ओरिजिनल है, ओरिजिनल। यफ्ताहू में या तो एडिशनल आया था ना मुजारे का या, असल में तो फातहा है ना जी? ठीक है। अच्छा, अब जो इसका दरमियान वाला था ना ता, दरमियान वाले हरफ में तब्दीली आई है, उसमें यफ्ताहू, फातहा यफ्ताहू, तो यफ्ताहू में तो जबर ही रहा है। जब अब आप नसरा पढ़े, अगला पढ़े, नसरा यंसुरू उनसुरू। अब रुक जाए, बस रुक जाए।
यनसुरू, अच्छा ऊपर तो फतहा से यफ्ताहु बना है, यहाँ नासरा से यन सारा नहीं बना, यनसुरू, ठीक। तब्दीली कहाँ आई है मुझे बताएं। स्वाद के ऊपर पेश आ गया, ये दरमियान वाले पे आई, ठीक हो गया, दरमियान वाले पे जी। ये नासरा में असल में ओरिजिनल तो ये स्वाद सेकंड वाला है ना, दरमियान वाला जी, नासरा, उस पे तब्दीली आ गई, ठीक हो गया, ठीक। आप पढ़िए अगला, दाराबा। दराबा यद्रिबू, इसमें भी दरमियान वाले पे तब्दीली, दरमियान वाले पे आई है, जेर हो गया, रा ने जबर को जेर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सही हो गया। तो अब जब आप बोलती भी हैं, आप जब बोलती हैं तो आप ये भी नोट करिए ना कि आवाज भी बदल रही, यफ्ताहु था यनसुरू बन गया है, यदरिबू बन गया है ना, ये तब्दीली आप हरकत की तब्दीली से आवाज में तब्दीली आई। माशाल्लाह, आपने मसला हल कर दिया, हरकत की तब्दीली से आवाज भी तब्दील हो रही है। और जो चौथा है वो पढ़े अब, सामिआ यस्माउ, अच्छा मुझे यही रुक जाए, पहले पर ही रुक जाए, सामिया पर। ऊपर वाले तीनों से ये मुख्तलिफ है या उनसे मिलता जुलता है हरकत के वाले से? मुख्तलिफ है, क्योंकि दरमियान वाले के नीचे जेर है, बाकियों पे जबर थी। हाँ जी। अब हमने किया पता क्या है, हमने इन खसूसियात की बुनियाद पर इनको अलग अलग सेट्स कह दिया बस, कि ये अलग बाब है, फतहा अलग बाब है, नासरा अलग बाब है, दाराबा अलग बाब है और सामिया अलग बाब है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमने अलग बाब क्यों बनाए? तो उसका मैं जवाब अभी 1 मिनट में आपको देता हूँ। पहले हम अपनी सिस्टर नौशाबा एहसन को ले लें, उनका क्या कहना है इस पर, वो कोई कुछ कहना चाहती हैं जी। सिस्टर आपको अनम्यूट किया है। सिस्टर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। और जी आप कुछ कह रही हैं, हमें आवाज नहीं आ रही। अगर सर मेरा माइक अनम्यूट हुआ है, मैं बात कर लूं? आप कर लें। हाँ जी, जब तक वो नहीं बात करें। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमें फतहा, नसरा, ज़राबा, इन तीनों का तो हमें पता है कि ऊपर डिफरेंट है, ठीक है। समिया से अगर मुझे बनाना पड़े मुजारे तो मैं बना लूंगी, ठीक है, मुझे पता है समिया से यस्माओ। बाकी तीन में मैं कैसे, मुझे पता चलेगा कि ये फतहा के वजन पर था या ये नसरा के वजन पर था या ज़राबा के वजन पर था? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपको तब तक पता नहीं चल सकता जब तक आपको ये दो ना पता हो, माजी और मुदारे, फतहा यफ्ताहु, ये दोनों पता होंगे तो आप करेंगे। या कोई आपको बता दे, या कोई आपको बता दे कि ये फलां जो है ना इसके वजन पर है। मसलन मैं अगर आपको बता दूं कि फ़अला फतहा के वजन पर है, ठीक है, तो आप कहेंगे अच्छा, फिर फ़अला में भी यफ़अलू होता होगा और इफ़अल होगा, ठीक है। तो अगर मैं अब आपसे कहूं कि नासरा के वजन पर है ज़करा, तो आप मुझे बताएं आप इसका मुजारे किस तरह बनाएंगी? यज़कुरु। माशाल्लाह, बस ये बात है याद रखने वाली। और अगर मैं आपसे कहूं कि दो हैं शाकरा यशकुरु, तो बताएं इसका अमर आप कैसे बनाएंगी? शाकरा यशकुरु, उशकुर। उशकुर। हाँ, वेरी गुड। देखें यहां मैंने आपको ये बता दिया, ये बेसिक बाब जो है ना, ये बेसिक 4 बाब जो है, इसका फायदा क्या होता है? इनका फायदा ये होता है, इसलिए मैंने ये सवाल रोका था, इनका फायदा ये होता है, अब आपको कोई भी मैं फेल बताऊं और आपको ये बताऊं ना कि ये दराबा के वजन पर है, आप कहेंगे अच्छा तो कोई मसला नहीं, मैं इसको खुद ही बना लेती हूँ, दराबा यदरिबू से बनाना है तो ओके, आलिमा या अलीमू, ठीक है, सॉरी ये सामिया के वजन पे है। तो आप जो दराबा यदरिबू के वजन के ऊपर आपकी जो किताब है ना, अब आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आपकी किताब के आखिर के ऊपर इनमें से हर बाब के वजन के ऊपर 10-10 जो है ना वो दिए गए हैं। ये देखें, ये दिए गए हैं, अफाल दिए हुए हैं। अब आपको इनका रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप अगर सिर्फ इनमें से एक ये देख लें ये किस वजन पे है। जैसे दाराबा में आपसे भी बात कर रहा था, तो दाराबा के वजन पर मैं अगर आपसे कहूं साबरा है, दाराबा के वजन पर है साबरा, तो आप इसका बताएं कैसे बनाएंगी मुदारे? यस्बिरु। माशाल्लाह, यस्बिरु, वेरी गुड। यस्बिरु
इसबर इसबिर, है ना, इसबिर इद्रिब की तरह, इसबिर इद्रिब की तरह। जी। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। आप एक बड़ी जबरदस्त चीज सीख रहे हैं, आप फॉर्मूला सीख लिया आपने, आपके पास डाई बन गई, आप कोई फेल उठाएं, आप उसके उसके अंदर डालें, आप पूरा टेबल बना देंगे उसका। अभी तो बाप समझ जाएं, फिर इंशाल्लाह ये समझेंगे हम कि अच्छा इससे पूरा टेबल कैसे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी आई होप कि अब ये सारा क्लियर हो गई ये बात हमें सबको। जी ठीक है सर, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। चलें, क्वेश्चन का ये फायदा होता है कि और अच्छी तरह से बाकी हम सबका भी फायदा हो जाता है। और जरूर सवाल पूछा करें, और जहाँ कहीं वो आपका राइट है आप पूछें, और हम इसको और एक्सप्लेन करें और हम इससे बेहतर तरीके से करें। तो आप चूंकि नासारा नया टेबल है, हम आज इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसका माजी मुदारे हमने पहले किया है, अब इसके साथ अमर लग गया। तो नासारा पूरे का पूरा टेबल तो आपको आता है ना, नासारा नासारू नसरता नसरतु नसरतुम नसरना, यंसुरू यंसुरूना तंसुरू अंसुरू तंसुरूना नंसुरू, और क्या बोलेंगे अमर में, उनसुर उनसुरू, ला तंसुर ला तंसुरू। ठीक हो गया जी? कौन करवाएगा आप में से? जी, सिस्टर सारा यूसुफ करवाएंगी, करवाइए जी। नासारा उसने मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं, उन अंसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरू हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरू मत मदद करो। वाह जी वाह, आपने तो आज का स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमने ये चैलेंज भी देना है वैसे, स्पीड में कौन कौन मेरे साथ कौन कंपटीशन करेगा स्पीड का ज्यादा तेजी से इस टेबल को सही करवाने का। ठीक है जी, सिस्टर सादिया अमीन है हमारे साथ, उनसे भी एक दफा इसी को करवाते हैं। सिस्टर सादिया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नासारा उसने मदद की, नासारा उन सबने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सबने मदद की, नसरना हम सबने मदद की। यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं, उनसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरू हम सब मदद करते हैं। उनसुरू मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तंसुरू मत मदद करो, ला तंसुरू मत मदद करो। ये मुझे लगता है ये जीत जाएंगे लोग, मैं ये ना ही करूं कंपटीशन, वरना मेरे हारने का खदशा है। तो सिस्टर सायरा मिर्जा है, चले उनसे भी करवाइए सिस्टर। नसरू उन सब ने मदद की, नसरू आप सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरू वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरू आप मदद करते हैं, अंसुरू मैं मदद करता हूँ, तंसुरू आप सब मदद करते हैं, नंसुर हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तुनसुर तुम मत मदद कर, ला तुनसुरू मत मदद करो। तंसुर और तंसुरू। अच्छा जी, अब ये देखें, इसी नसरा के वजन के ऊपर आप इसकी जो अरबिक कॉन्वर्सेशन है वो भी कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, अगर आप कह रहे हैं अमर के इशारे में उनसुर उनसुर, तो आगे जवाब क्या आएगा, अंसुरू। और अगर कहा जाए उनसुरू, ठीक है, ये उनसुरू वाला, तो आप जवाब में क्या आएगा, नंसुरू। क्या ये जी, हम बिल्कुल मदद करने को तैयार हैं। और मदद किसकी करनी है, अगर कहा जाए उनसुर जैदन, तो आप भी जवाब में क्या कहेंगे, अंसुरू जैदन, कि मैं भी जैद। उनसुरू जैदन, तो आप क्या कहेंगे, नंसुरू जैदन। तो इसी वजन पर है। अच्छा, कौन चैलेंज लेना चाहता है, मैं आपको टेबल दिखाए बगैर कौन करेगा? चलें, जाकरा यस्कुरू का टेबल नासरा यंसुरू के वजन पर है, और बगैर देखे कौन चैलेंज लेगा। ये ब्रदर मेहताब हसन ले रहे हैं चैलेंज। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़करा उसने याद किया, ज़करू उन सब ने याद किया, ज़करता आपने याद किया, ज़करतु मैंने याद किया, ज़करतुम आप सब ने याद किया, ज़करना
हम सब ने याद किया। यज़करू उसने याद की, वो याद करेगा। यज़करूना वो सब याद करेंगे। तज़करू आप याद करेंगे। अज़करू मैं याद करूंगा। तज़करूना तुम सब याद करोगे। नज़करू हम सब याद करेंगे। उज़कुर याद कर। उज़कुरू याद करो। ला तज़कुर मत याद कर। ला तज़कुरू मत याद करो। ला तज़कुरू, अच्छा जी, ठीक हो गया, वेरी गुड। तो अब देखें ना, दिस इज द लेवल वी शुड रीच। अल्हम्दुलिल्लाह, एक कॉन्सेप्ट को आप जब सीख जाएं तो अब उस ये मास्टरी ये होती है कि उसके अंदर आप जो भी डालते जाएं तो वो आप उसको खुद ब खुद कर सकें। तो अब जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूं कि ज़ाकराही की तरह जो है नासरा के अंदर कोई भी और मैं आपको दे दूं, लेट से मैं आपसे कहूं कि जी इसी वजन पर है काफरा, तो आप खुद ब खुद कर सकते हैं सारा। काफरा यकफुरु उकफुर, तो आप उसको कर लीजिए, ठीक है। तो अच्छा जी, इसी तरह उज़कुर अज़कुरु, उज़कुरु नज़कुर, और उज़कुरिल्लाह। जब अब आप इसका माना समझ रहे हैं ना, आप ये तर्जमा करने आप वैसे ही आपको माना आ जाना चाहिए। उज़कुरिल्लाह तो आप क्या कहेंगे? अज़कुरुल्लाह, तो आपको माना खुद ब खुद आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? उज़कुरुल्लाह नज़कुरुल्लाह नज़कुरुल्लाह जी। और हमारे होमवर्क में है, चलें इसकी भी एक एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये टेबल तो माशाल्लाह आपने करवा ही दिया, इतनी खुशी हुई कि आपने ये देखे ना, ये आ जाना था। तो अबदा अबदू का टेबल हमने किया है। कौन इसको सिस्टर सानिया से एक दफा करवा लेते हैं जी। सिस्टर सानिया करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबादा इसने इबादत की, आबादो इन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तो मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। याबुदु वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं। उबुदु उबुद इबादत कर, उबुद इबादत कर, उबुदु इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदु मत इबादत करो। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो ये जरा घरों में जो है ना प्रैक्टिस आपकी, आपने इसकी जिस कदर प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह ये आपका वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अच्छा, हम खालाका के ऊपर जो है ना अमर व नही की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन टेबल इसका वैसे समझने के लिए जरूर जहन में रखें कि खालाका खालाकू, उसी तरह बिल्कुल नासरा नासरू के वजन पर खालाका यखलुकू, नासरा यनसुरू था ना, इस तरह हमने ये किया है। तो चलें ये भी कोई करवा दे, कोई एक करवा दें। कौन करवाएगा जी? सिस्टर सारा करवाइए। खाला का उसने पैदा किया, खाला को उन सब ने पैदा किया, खलक था आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। यखलुकू वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकू आप पैदा करते हैं, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, लताखलुक मत पैदा कर, लताखलुकू मत पैदा करो। वेरी गुड, बड़ी रवानी से बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी, वेरी गुड। एक और टेबल हो गया। आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं। आज का नुक्ता तालीम इसलिए मजे का है कि पहले आपसे छोटा सा टेस्ट है आपका। तो रमानी बताइए इनका मानी बताइए। अगर किसी को इस क्लास में से इनका मानी नहीं ना आता तो वो पत्थर का हो जाएगा। मैं वैसे मजाक से कह रहा हूँ, मुझे यकीन है आप सबको आता होगा। इनका माना तो आप सबको आता है ना, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो किस तरह याद है आपको, कैसे याद रखा हुआ है आपने ये माना? हाँ माशाल्लाह, इन शाह और अल्लाह, इन शाह और अल्लाह, ठीक है। तो बिल्कुल सही आपने याद रखा हुआ है। अगर अच्छा, अब देखें, मुझे ये बताएं
یہ did this example help you to remember this word? اس مثال کی وجہ سے آپ کو آسانی سے یاد رہے یہ لفظ؟ جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر الفاظ کو یاد کرنا ہو تو کیا کیا جائے بتائیں؟ اس سے کیا ثابت ہوا؟ پس ثابت ہوا. وہ میتھمیٹکس میں کہتے ہیں نا ہم. ہاں ماشاءاللہ یہ ہماری بہن نے بڑا اچھا لفظ لکھا ہے, ایسوسیٹ کیا جائے. یس, ایگزامپل, ایسوسیشن, بالکل یہ ایک بڑا زبردست طریقہ ہے چیزوں کو یاد رکھنے کا. تو وہ الفاظ ہمیں بہتر یاد رہیں گے جن کو ہم کسی چیز سے ایسوسیٹ کر لیں گے, مثالوں سے یاد رکھیں گے, تو انشاءاللہ وہ یاد بھی رہیں گے, صحیح وقت پر یاد آ بھی جایا کریں گے, اور اس طرح ہمیں دیر پا لرننگ کے لیے ہیلپ کریں گے. لہذا آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ کوشش کیا کریں, کچھ بھی آپ پڑھیں, کوئی نیا لفظ پڑھیں تو اس کو کسی نہ کسی اگزامپل کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو ساتھ ساتھ جو ہے نا, جو بھی نئی چیز ہم پڑھ رہے ہوں, کانسیپٹ پڑھ رہے ہوں, اس کو کوشش کریں قرآن میں ڈھونڈنا شروع کر دیں. اب آپ یہ ٹیبل کر رہے ہیں, اس کے الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے, تو انشاءاللہ اس طرح لفظ کے معنی یاد ہو جائیں گے. تو آپ کو پہلی مثال, مطلب ایک دفعہ آپ کو یاد ہو گیا نا, اب ان اگر پکا ہو گیا, جب ان اب اتنا پکا ہو گیا کہ کوئی بات نہیں, انشاءاللہ کو اب اگر آپ یہ یاد رکھنے کی ذہن پر بوجھ کی ضرورت نہیں ہے کہ اس مثال سے میں نے یاد رکھا ہوا ہے, نہیں. جب چیزیں یاد ہو جائیں پھر اس کے بعد مثال بھول جائیں, بس آپ کو معنی آتا ہے, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم الفاظ کو مثالوں سے سیکھیں گے, اور وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں, اور اگر مثالوں کو یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا, معنی جلدی یاد ہوں گے, معنی جلدی یاد آئیں گے, اور ایک لفظ کا معنی گڑبڑ نہیں ہوگا نا. اگر میں آپ لوگوں سے ابھی پوچھوں ان کا معنی کون بتائے گا؟ آپ میں سے بتائیں. ان ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا, تو ویری گڈ. اور اگر آپ میں سے میں پوچھوں ان کا معنی, ان کا معنی آپ نے کیسے یاد رکھا ہوا ہے؟ کہ کسی نے درمیان میں ان کا معنی بے شک لکھا ہے؟ نہیں, یہ بردر یا سسٹر جو بھی تھے, ان ہوتا ہے بے شک, اور ان اور انا کے. ہاں, اشہد ان اور اشہد ان, یہ ہم نے مثالیں ہمارے ذہن میں ہیں, ہے نا. دیکھیں کتنا آسان ہو جاتا ہے چیزوں کو یاد کرنا. الحمدللہ جی. تو ہم نے سبق نمبر 16 کے اختتام پر 194 الفاظ سیکھ لیے. قرآن میں 38,000 ٹائمز آئے ہیں. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب مل کر, اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس پر غور کرنے, اس کو یاد کرنے, اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.